أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. پڑھ گئے دوبارہ پڑھیں. واجب الاحترام قابل عزت تکریم علماء کرام گرد و نواز سے تشریف لانے والے عزیز دوستوں بھائیوں اور بزرگوں سماعت کرنے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے 8 دسمبر 2024 بروز اتوار بہار کالونی جیجا حال میں الحمدللہ 2 بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل پر اس محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک میرا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک مجھے آپ کو حق بات کہنے سننے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ بھائیوں نے قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت کی, حمدیہ کلام بھی الحمدللہ آپ نے سنا, اور آپ کے اس علاقہ لیاری میرا ناکہ کی مشہور اور معروف دینی درسگاہ جامعہ محمودیہ کے محتمم حضرت مولانا نور الحق صاحب مدذلہ کا پرمغز پر اثر خوبصورت پائیدار بیان بھی آپ نے سماعت کیا, اور آپ کی جانی پہچانی بزرگ شخصیت پیر طریقت مولانا خورشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, میرے بعد انشاءاللہ ان کی گفتگو اور دعا بھی ہو. آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ختم قرآن کا موقع ہے تو آپ پوری دل جمی کے ثواب کی نیت سے انشاءاللہ سماعت کریں گے, عمل کی نیت سے کریں گے تو پھر انشاءاللہ عمل کی توفیق بھی ہوگی. اور ساڑی سب تو بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسی نیت ہی کرو روٹی تنہوں نے نہیں نیت کر کے آنا ہے کہ روٹی کھانی ہے. یہ ان چڑے بیٹھے نا ادھر ایک بہنے نو دعا بہنا کیوں بہنے ہو بھائی, یہ مولوی لگے بھائی جیسے نے تک بھوک لگی ہے کس ٹائم ختم ہو سی, مقصود بریانی کھانا تو مقصود روٹیاں تنونا, یہ ساڑا مقصود بن گیا. جلسے نہ مولوی اساں چنگے لگنے نہ مولوی نے غلط چنگے لگنے, سچی گل دس ہے نا. پر چلو مجبوری ہے کراں کہ نہ پروگرام رکھ ہی چھڑا چاہیے نہیں ہے نہ ڈائریکٹ تساں روٹی شوٹی کھلا چھڑوان. آج اساں بڑھیا محفل ویکا جتھے روٹی شوٹی کھا دی گئے پھر مولویاں کو کاشا نہیں پانا, سمجھ آئی. اور مجبور ہاں سے بھی اس واسطے وہ نور الحق صاحب اپنا پہ زور لانے کیڑی قوماں پہ 10 دن کی جیڑی قوماں فرصت ہی نہیں جنہیں نہیں پتہ کہ جنازے نے فرض کتنے ہونے. ساڑی حالت ہی بنی ہے. باقی بیٹھے تنگ دے لوگ اتنے وے جاپت موبائل کھولے ہوں پہ بہنے نہ ہوں بولو بھی ختم قرآن تھا. ایک تو دوسرا بڑی غلطی یہ کی ہے کہ یہ ختم قرآن نمو گیا تو سا ایسا عالی شکل چاہتے دی. ایک غلطی ہے تو سنی نہ سے تلے زمینہ دے بیٹھا ہوا سامنے بیوان یہ کرسی تو سا نہ لا کے چاہتی ہیں یہ تو پورے وزیر اعظم بن گئے نجی ہونے صحیح. دوسرے نمبر دے تو سا سلسلہ لایا ہے وہ آ رہی مفت میں تو نہیں پہلنے گلستان کالونی یا لے رہی پیسے نہیں نا. یہ ان کسی غریب ماں اسائیں چاہتے ہوا پیر صاحب ماں کو 500 2000 3000 کو نور الحق صاحب وہ تو سا توفیق نہ ہو سی
بڑے ہار پانے ویڈیو بنے جی بڑا استقبال بزرگوں نے کیتا تے بڑا جی محبت نال کچھ محبت نہیں سارا ریا دکھاوا نا نمود بس لوگ خوش ہون اللہ پاویں خفا ہون گل صحیح ہو یا غلط اس واسطے بھائی میں صاف گل کرنا کہ نہ تسن بازی تو باہر آؤ دین نال مذاق نہ کرو یہ مسلمان اس وقت جتنا دین نہ پہ مذاق اڑانے نہ اتنا کافر بھی نہیں کرنے اسی آپ دین نہ مذاق پہ کرنے ہیں اس واسطے دینی محفل ہوئے تو کم از کم مسلمان بن کے پہ وہاں اس دیر تک جتنا تک دینی پروگرام چلنا صحیح ہے نا جی اس واسطے ہوں میں کو نور الحق صاحب نے اتنا خوبصورت پہ بیان ہونے یا میں اس طرح بھی ایک جگہ یہ تذکرہ کیتا اپنے علاقے بھی وہ ایک نعت خان ہے اور بھائی میرے تو پہلے پہ نعت پڑھنے یقینی طور سے شاید اس آپ ہی نہیں پتا کہ میں پہ کی پڑھنا تو نہ تو ساں پتا اس کی پڑھ چھوڑا بس اسٹاف لگا سبحان اللہ اور بھئی آخا کہ اس کچھ پتہ چلتا نہیں جی کیا پیارنا سمجھ آئی نہیں نہ جی کخ بھی پلے نہیں پیا میں ایک آدمی پوچھا حضرت صاحب ہی پہ پورا گھنٹہ اس نعت تے لایا شروع ہویا چلے گڑ یہ کچھ سمجھ آئی نہیں آنا نعت نہیں سمجھ نہیں آئی پر سر چنگی لائی سر چنگی لائی پر سر لگے اس واسطے مہربانی کر کے میں دو چار گلا اپنی زبانی کی میں اردو جی گل کرنا اس لیے مہربانی کر کے بھائیوں آپ دین کا مذاق نہ کرو مسلمانوں جب آپ دین کا مذاق کر رہے ہو تو اللہ نے آپ کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے اس وقت مسلمانوں کو کہیں بھی خوشحالی امن والی راحت والی زندگی نصیب نہیں یہ آپ جتنے بیٹھے 100 میں سے 99% یہ بڑی بات کر رہا ہوں 100 میں سے 99% یہاں جو شادی شدہ بیٹھے وہ بیویوں کے ہاتھ سے تنگ ہے یا نہیں سارا نے گلے پٹے پائے یا نہیں پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کی غلامی میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے یہاں مارکیٹ سے ہو گئے میں نے حافظ صاحب میرے ساتھ تھے وہ لڑکا تھا میں نے اس سے کہا یہاں دیکھو مارکیٹ میں آپ گن تو لو یہاں عورتیں زیادہ ہیں یا مرد زیادہ ہیں اب یہاں لگتا نہیں ہے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں دور صحابہ دیکھیے دور نبوت کوئی ایک عورت بازار میں خریداری کرتی ہوئی دکھا دیجئے امہات المؤمنین میں سے کون سی میری ماں تھی جو بازار میں جا کے کپڑا اپنے لیے خریدتی تھی دکھائیے کوئی کتاب ہمیں بتائیے مسلمانوں ہم وہ گناہ کبیرہ کر رہے بڑے بڑے اور گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آتا میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں بھائی ادھر ایسے غیر محرم مردوں سے ایسے گفتگو بالکل بے حجاب کر رہی ہیں جیسے ان کے سگے بھائی لگتے جیسے والد ہے بھائی اس گناہ کو اس ٹائم کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا اور یہ وہ گناہ ہے جو لعنت کھینچ رہا ہے لعنت بے پردگی بہت بڑا گناہ ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں غمی ہیں خوشی ہے بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھوم رہی ہیں اب رشتہ داروں میں اب ذیل بنا ہوا ہے ماموں کا لڑکا ہے گھر میں کھلا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے اب ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے خالہ کے لڑکے سے پردہ ہے چچا کے لڑکے سے پردہ ہے بہنوئی سے پردہ ہے اب یہاں سب آ رہے جا رہے نتیجہ اللہ کی لعنت آ رہی ہے اور پوری امت اس میں مشغول ہے چاہے کراچی ہو چاہے پاکستان کا کوئی کونا ہو اور اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں جس چیز کی اللہ کے رسول ممانعت کر دیں اس کو آپ رواج دو گے تو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گی جب اللہ کی ناراضگی آئے گی تو پھر حالات آپ کے سامنے پھر نواز شریف شہباز شریف زرداری یا کوئی اور ایسے ہی حکمران آئیں گے پھر نیک لوگوں کی تمنا آپ نہ رکھیں جب آپ کے حالات صحیح ہوں گے آپ شریعت پر چلیں گے پھر عمر بن عبدالعزیز کا دور آپ کے سامنے ہوگا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرف بہار ہوگی نیک لوگوں کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی اب کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہمیں نیکوں سے پیار ہے مگر نیک لوگوں کے قریب نہیں جاتے قرآن کہتا ہے جب تمہیں کچھ پتہ نہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تا نیک لوگوں نے کول منجو اہل علم کل منجو پڑھے لکھے لوگوں کل منجو انہوں کل کچھ پشکنو نہیں بھائی آج نیٹ پہ ہم ہر بے غیرتی بے حیائی سرچ کرتے ہیں خوبصورتی سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں پوری رات مسلمان روڈ پہ بیٹھ کے گزار
دیتا ہے۔ صبح فجر کی آپ نماز میں چند مسلمانوں کو دیکھو گے، یہ وہ مسلمان ہیں جن کے نبی کو ان پر مان تھا، 5 نمازیں تحفتاً لائے تھے، امت پر مان تھا، اس نبی کی جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ آج امت کا اکثریت کا طبقہ نماز پڑھتا ہی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بطور چیلنج کہا کہ دور صحابہ میں ہو صحابی ہو بے عمل آپ دکھا دے، ہو صحابی ہو بے نمازی آپ دکھا دے، ہو صحابی زکوٰۃ نہ دیتا ہو آپ دکھا دے، ہو صحابی روزے نہ رکھتا ہو آپ دکھا دے، ہو صحابی تلاوت نہ کرتا ہو آپ دکھا دے۔ اور اس سے بڑی بات کرتا ہوں، 1,44,000 صحابہ میں ہو صحابی داڑھی مونڈو آپ دکھا دے۔ اور یہاں امت بھائی داڑھی موڑنا کبیرہ گناہ ہے اور 24 گھنٹے کی لعنت ہے۔ یہ ہو سکنا پیر صاحب اور یہاں کوئی تھوڑی جی نرمی ہوئے تھی مٹھیاں، میرے کو تکوڑیاں گلنے بھائی تے صاف گلنے سمجھ آوے نہ آوے بھائی۔ داڑھی سنت کے مطابق یہ جڑی خشخشیاں چھوٹے چھوٹے تو داڑیاں رکھیاں، اے داڑھی نہ مذاق نے۔ علماء لکھا، تھانوی صاحب رحمہ اللہ لکھا، داڑھی موڑنا حرام ہے اور داڑھی کا مذاق کرنا کفر ہے۔ اے مسلمان داڑھی نال کے پکن کل میں مارکیٹ جگ ویکا پورا بندر کھلتے ہیں، انسان تا لگنا نہیں ہے، انسان نے تک انسان بھائی انسان یہ حرکت نہیں کرتا، نہیں بندر ہون، یہ انسان نہیں شکل بندر ہون۔ تسی ویکو اس داڑھی نال اللہ نے محبوب نال کے بنائے ہاں، اتھو کٹ اتھو کٹ اتھو کٹ۔ اس تو بڑا کیا گناہ ہو سی کہ 95% امت میں داڑھی مننی ہے اور اس داڑیاں لا کے نالی نے وچ گٹر وچ پیوانی ہے اور احساس تک نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے داڑھی موننا 24 گھنٹے کا مجرم، تلاوت کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ہر عمل کرنے کے باوجود یہ مجرم ہے۔ مگر میرے بھائی اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ بڑھاپے نے وچ ونج کے بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی کبھی دھیان تک نہیں آیا کہ اب تو داڑھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جگہ میں چلا گیا، جنازہ تھا، تو میت کا جو دیدار کرواتے ہیں یہ بھی ایک رسم ہے آپ کے علاقے میں، یہ سنت نہیں ہے نہ ثواب کا کام ہے، مگر بس وہ رسمی طور پہ لوگ آتے ہیں ایسے دیکھتے۔ وہ اے جب وہنن بندہ نہ کوئی نمی یہ چیز تلے پئی ہے ہونا بندہ یہ مویا جیسا اور ماں ساری دنیا سینڈی ہے، میں مرنے تو بعد سونے نہ تھوڑا ہی بن میں تھا۔ اے جب وہنن وہ کیڑی چیز ہے بھی پہلے عبرت نہیں پکڑنی۔ یہاں میت کو دیکھے میں نہ آقا سب تو وڈا فراڈی میتاں ویکھنے وہ نے اچھا سر پہ مانی گٹویاں گڑا رانا پیا تے غم ذرا بھی نہیں لگا۔ ادھر میت اٹھی، جنازہ اٹھا، جوان بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، اے بریانیاں تنن پہ بھائی یہ کیڑا غم ہے؟ بابا غم اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ یہاں رسم بنی ہوئی ہے جی، ختم قرآن ہے اس تے اچھا کوئی محفل اے جی دسو مسلمانہ نہیں جڑی کھانے پینے بغیر ہوئے، کھانے پینے بغیر کوئی مجلس نہیں ہے۔ اور کھانا پینا ہی مقصود ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جگہ کو بنانے چلے، گھر بنائیں گے تعمیراتی کام آپ کرواؤ، یہ حال بنانا چاہتے ہیں، بنیادوں میں مولوی صاحب کو بلاؤ، عوام کو بلاؤ، دعا خیر کریں جی، دعا خیر کریں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھ بھی لیا، میں کہا جی ایرے کڈڑی نہیں کیڑی دعا ہے جی، بنیادہ کڈڑی نہیں دعا کیڑی ہے، چھت پانی نہیں دعا، رنگ لانے نہیں دعا، ویلڈنگ کرنی نہیں دعا، بلا کرنی نہیں دعا، یہ دعاواں دسو جی کیڑیاں مگر رسم ہے۔ آئے بس آگے لوگوں کو جمع کیا، کیا پڑھا؟ وہ ایک جگہ کے دور اے تا بزرگ اصل پیر ہوں نا، میں نہ دسائی اصل پیر ہوں، اے وہ نہیں پیر جڑے آج کل پیر بڑھیں مانی لٹا شٹا رکھیاں تے کنج مرکیاں پائیاں تے کیا کچھ بنایا اپنی جانی نال، ہاں بندے کو لو ڈنگر زیادہ بڑھیں اولائکا کلا نام بانو مزالن۔ اے جے پیر او کدھر پیر صاحب بنے ہاں، مریدہ کو لو پیسے بٹور کے تے مجھیاں تے گائیاں تے سب کچھ بٹور گیا۔ انہاں کہا جی پیر صاحب اسی مکان تعمیر کرنے ہاں، تسی دعا واسطے آسو۔ ہن پیر صاحباں دعاواں آنیاں نہیں ہیں، اس تا بھائی 8 مہینے بعد غسل کرنا ہونے ہیں، 8-9 مہینے غسل ہی پیر نہیں کرنے ہیں۔ خیر پیر صاحب آ کے کرسی تے بیٹھ گئے، انہاں کہا حضرت دعا کرو جی، دعا کریں حضرت دعا کریں۔ حضرت چپ بیٹھے، ان سوچے بھائی میں کیڑی دعا کراں، ماں تا پتہ ہی نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا جی دعا کریں، شروع ہو گیا۔ سب سے پہلی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، چل بھائی۔ دوسری دعا اللہم بسمک اموت و احیا،
جڑیاں سونے نیاں لیٹرینا نیاں جڑیاں دعواں نیاں پڑھ کے دے وآخر دعوانا چلو جی برکت آ گئی. اب کیا ہے میرے بھائی, ہمیں بھی رسمی چیزیں, میں ہزاروں کے مجموع میں کہہ چکا ہوں, یہ جتنے دعا خیر کے لیے آتے ہیں ان سے پوچھ تو لو آپ پڑھتے کیا ہو. تعزیت کے نام پہ جو 3 دن بیٹھ جاتے ہو, روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھتے ہو, دعا مقصود نہیں ہے. ایصال ثواب کو جو طریقہ لکھا ہے اس سے مرنے والے کو کچھ پہنچتا ہے. اور پوری تہاڑ بیٹھی ہے عوام بھائی, چاول پہ چلنے, روٹی پہ کھانے, سگریٹ پہ پینے, جڑا آدمی آنا تھا اے جی دعا کرساں, جی دعا کرساں منگساں شنگساں, اللہ اکبر. اچھا جی پھر ایک باری آنکھو جی اللہ اکبر, پڑھنا کچھ نہیں اللہ اکبر. مرنے والا پہ سوچنے ہو جی کہ میں کیڑے مخلوق نے حوالے ہویا کہ میرے کو تو ایک نیکی پہ نہیں پہنچنی, اے پیچھے لگیں جی چلا اللہ اکبر. اور ایک آدمی آواز آنا کہ جمع نہیں دعا آکھو جی, میں آکھا تفریق نہیں آکھو, ضرب نہیں آکھو, تقسیم نہیں آکھو, ساریاں کٹھیاں کرو, پتہ شتا کوئی نہیں. اور اتنے تسی بیٹھے ہو چیلنج دے کے آنا کوئی دس تعزیت کرنے کا طریقہ کہ کوئی تو ساں پتہ نہیں, بس خالی وینا نام نمودہ سے. اور میں ایک جگہ نکاح دے گیا 2-3 چاڑے پہلے وہ آپ چوکی, میں حیرانگی رہ گئی کہ ایک مٹھائی نے دانے سے لوگ کا سوٹ پایا. اور تسی بھی آ رہے ہو نا, ویکھا نے سوٹ چوٹ پا کے, چٹے چیڑے پا کے, تیل شے لا کے, کلفہ لا کے کھانے تو سا تھوڑے جے چاول اور تے جانیاں کتنا کھگیتا نے. ماں شاہ صاحب الیاس صاحب آنا حضرت پروگرام میں نے کچھ چیڑے چیڑے میں آکا ہی چیڑے نجی اور کیا کرا کہ سمجھ نہ میں مولوی ہوں اور میک اپ کرا جڑے آج کل مولوی میک اپ والے لکھو لائن ہاں, یا میں کوٹی شوٹی پاواں پھر اگے وہاں اے آج چلے آئی جی. میں الیاس شاہ صاحب گواہی جیسی میں ایک جگہ مظفر گڑھ بیان کرنے آ گیا, میں بیٹھے ہیں کمرے نے اندر, انہوں نے کہا جی مولانا صاحب تیاری کرو جی. میں کہا جی بیان کس ٹائم دیسو کہ گھنٹے بعد. تو میں کہا جی تیاری پہلے کیوں کرانے ہو, تیاری پہلے اکھے حضرت تسی تیاری کر کرو. میں کہا میری تیاری ہوئی ہے, میں کرو تیاری کر کے آیا. اچھا تیاری تو مراد کی ہوئے پتہ لگا نال کمرے جو شیشہ لگیا, اگے بھائی سرخیاں پوڈو اور سارا میک اپ نے سامان پیا, نات خان لگے بھائی جانیاں پہ ڈیکوریشن ہے جی, بیڑے تھے لائے 50-50 20-20 30-30 40-40 نات خانہ تے سرے تے چمکنیاں ٹوپیاں موتیاں والیاں, ہاں کدا دی لوکاں پہ دین دس دن. انہوں نے اپنی زندگی جو دین نہیں, انہوں نے اپنا کردار کی بنایا, سادگی کس چیز کا نام ہے. اور میں چٹے چیڑے پا کے کدی آئی رہنے ہاں, کلف لائی آنے ہاں, کوٹیاں پائی آنے ہاں, تسی واہ واہ کرو, میرا تو بیڑا کرو کو ویا نا. اور اس چیز آسی سوچنے ہی نہیں ہاں, اس واسطے غمی چ وینا. اچھا اس نے دکھ نہیں گال کر سنے تو سی اس لیاری نے علاقے نے گلستان کالونی, بہار کالونی, کولا گودام میں دیکھو نمازہ لوگ گندیا کپڑے پڑھنے نے, پیٹرول نے کپڑے, ڈیزل نے کپڑے, ویلڈنگ نے کپڑے, مٹی نے کپڑے. اللہ اکبر, ایک باں لتھی دیکھا اونچائی ہے, اللہ اکبر, نماز پہ پڑھی نہیں ہے. اسی آدمی آنکھو یہ اور تسی جڑے بیٹھے ہو یہ 5 نمازاں یہ چٹے چیڑے پا کے آنے ہو, اطرا لا کے آنے ہو, اور صرف ایک مجمع چاول کھانے سے میری ماما پہنا آج میک اپ کیتا ہو سی, کپڑے سونے پائے ہو سنے, ڈیکوریشن کیتی ہو سی نے. دنیا دسنے واسطے, دنیا کو دکھانے کے لیے سارے کام آپ کرتے ہیں, رب کو دکھانے کے لیے کبھی لیبلوکم ایکم احسن عملا والا عمل کر کے دکھانا. دکھا اللہ کو میں تیرے سامنے آ رہا ہوں, بن تھن کے کھڑا ہوں گا, داڑھی میری پوری ہوگی, سر پہ میرے پگڑی ٹوپی ہوگی, لباس میرا سنت کے مطابق ہوگا, خوشبو میں لگا کے کھڑا ہوں گا, با ادب کھڑا ہوں گا, انتابد اللہ کانک تراولی عبادت کر کے دکھاؤں گا. پھر 2 رکعت پڑھنا آپ کا کام ہاتھ اٹھانا, ادعونی استجب لکم, اللہ کا اعلان ہے. میرے بھائی یہ دعائیں نہیں ہوتی, یہ نماز نہیں ہوتی. آپ آئے مسجد میں حاضری دی بھاگے تو اس تو بعد نمازہ بیکھو کہ یہ پہ پڑھ لیں, اللہ پاک بارش نہیں کرنا, اللہ پاک حالات چنگی نہیں کرنا. تسی آپ یہ نمازہ تو چیک کرو پہلے. اے اور میں پھول چاہواں تے پھولاں اتے واواں تے تھلے پھول آسن یا نہیں, تے اور میں موبائل چاہنا تو اتے وانا تے تلو پھول آسن نا, یہ موبائل میرے سرچ لگ سی. تلو آمال وٹیاں گڑ پہ بھیجنے, ہم آمال آسمان پہ بھیجنے. اللہ پتھر برسانا, آگ برسانا قوم شعیب کی طرح, ہمیں لپیٹ دے قوم عاد کی طرح, قوم سمود کی طرح, ہمیں سبا ہستی سے مٹا دے قوم سبا کی طرح. ہم وہ اعمال کر کے بھیج رہے ہیں. یہ تو کملی والے کی دعائیں ہیں, ورنہ ابھی تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. میرے بھائی بے عملی کی زندگی, اور گلے کس پہ کر رہے ہیں, فلانا ملوک, فلانا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ کر. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ نے اپنی کتب میں, اپنی بڑی کتابوں میں بڑے تذکرے کیے.
حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں. اب مسلمان دیکھیں نا، اچھا آپ پاکستان میں کسی دکان پہ چلے جائیں، پاکستان میں آپ کو ہر دکان پہ لکھا ہوا ملے گا خریدا ہوا مال واپس ہو. اچھا اور پھول کے نام دینے پھلاں اسا کی کیتا تو سب بزرگاں پالا نور الحق صاحب اما اسا لا کے رکھ چھڑے، اسا کوئی کیتا تو نہیں کہ پھلاں جو بھی پایا جا رکھا کر اے اور پھول کھال کے وہیں کو نہ واپس دے آخو ادھی قیمت چاہ کے لو. ہاں کن سنے یہ مسلمان کا وطیرہ ہے. خریدا ہوا مال تے کسی کافر نہیں دکان تے لکھیا 10 روپے کا لکھیا ہوئے کہ خریدا ہوا مال. اس سوچنی نہیں گل ہے. آج آپ واپس نہیں کرتے، انگریز کی دکان تو سائے نہ مل سی. مفتی صاحب اپنی کتاب نے لکھا کہ میں ریل یا ٹرین کے اندر سفر کر رہا تھا اور مجھے تقاضا ہوا، میں نے بیت الخلاء میں ٹیولٹ میں جانا تھا تو وہاں گئے تو اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، اندر آدمی ہے. کہتے میں آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد گیا ایک عورت کھڑی ہے، اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے اندر آدمی نہیں ہے. تو میں نے اس عورت سے انگلش میں پوچھا کہ جب آپ نے اندر جانا ہے تو جائیں ورنہ میں جاؤں. تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ انتظار کریں، ابھی اندر نہیں جائیں. میں نے پوچھ لیا کیوں؟ کہا ہمارے یو کے کا اصول ہے کہ جب ٹرین کھڑی ہوگی اسٹیشن پہ آپ نے پیشاب پخانہ نہیں کرنا کہ اسٹیشن گندا نہ ہو. جب گاڑی چلے گی تو پھر کے کام کریں گے اور اندر کی صفائی بھی کریں گے. اور ایتے تسی گلیاں جو ویکھو اپڑیاں اے ویکھا نہیں تسا نہیں بہار کالونی ہی ویکھے نو ایسا ہی ویکھے نو علاقہ جان نہ گند تھے پیا جیسا ویکھ منہ گٹکا با جتھے آیا تھکتے تھا جی گٹکا، پاویں کندھے تے پہ وہنا تے پاویں بندے تے پہ وہنا تے پاویں زمین پہ خراب ہونی ہے تے پاویں کپڑے نہ پھک پھک لایا اپنا. انہاں پوچھو ہی کیڑا سواب کھانے نال موٹے ہونے ہو پائے. ای اور ای امت پہ آنی غریب، ای اللہ نی قسم امت غریب نہیں بدماش امت ہے. بدماش کیا ہوئے اس امت کی بدماشی ویکھو تسی. گٹکا کتنے نے ملنا جی 5 روپے نا منسو تسی انشاءاللہ ماں پتا 100 نہیں ملنا، میں تو سب کو پوچھنا جانا 100 روپے نا گٹکا جی. ساڑی کم از کم 4 3 گٹکے علماء نقصان دس چڑے. کتنے آدمیاں کینسر مونی ہو گئی ہے، مر کے چلے گئے قبراں. کتنا نقصان دنیا نہ آخرت نہ. 3 4 گٹکے جی پہ کھانے ہر ٹائم جی گٹکے. ہوں اسی سفر پہ کرنے وہ کنڈکٹر جی صحت تک نہیں دے وہ آپ تھوڑا اندر سواریاں دیکھو ہوں کرنا وہ سٹو اور سٹنی نہیں جاگنی بس پہ چلنی تھیلیاں کرنیاں پوچھ پورے رات لائی رکھا. میں پھر اس اللہ نے قسم کھا کے انہوں نے کھانا کھانے ہوٹل بیٹھے تو میں اس آقا بھائی جان خفا نہ ہوئیو میری تبلیغ ہے جی نہیں لوگ کہنے نا حضرت پیار سے سیٹ پہ سمجھائیں. سیٹ تو سمجھا کے نہ تباہ کیتا نے نا انہاں سامنے سمجھاؤا تو بدماشی نہ کروان. سیٹ پہ سمجھانے کا تو یہ نتیجہ ہے. سیٹ پہ جی حضرت سیٹ پہ وہ ایک شیخ الحدیث صاحب ہے بزرگوں نے کوئی ایک آدمی آیا اس آقا جی سناؤ جی. اس آقا جی حضرت حکمت بصیرت نہ تبلیغ نہ دین نہ کام. حکمت بصیرت کیا ہے؟ اس آقا جی حکمت بصیرت دسی. اس آقا اے ماں دس تو کار بیٹھے ہوئے تیری جوان بچی بیٹھی ہوئے اس نے عزت تے کوئی حملہ کرے تیری حکمت بصیرت کیا نہیں ہے آکے اللہ کو مدد منگنی چاہیے. اس آقا تیرے تو بڑا بے غیرت کوئی نہیں. اللہ کو مدد منگنی چاہیے یا ڈنا کہ ان کو اندر سر پڑھنا چاہیے یا پستول کے ان کو گولی چکٹنی چاہیے کہ میری بھائی عصمت تے میری عزت تے آبرو تے تو حملہ پہ کرنا تے تو دعا منگنے تے لگیاں. دعا منگنی نہیں کچھ جاگے کچھ جاگے دورے جدو رب کو ڈرینا تے کچھ جاگے دون جدو غرب کو ڈرینا. اتھے غرب چل سی تا بن سی. افغانستان میں کو غرب چلا رہا جی راباں تے سارے مننے طالبان ڈنا کڈا تے سارے نے سرج لا دیتا رہے. اتھے ویکو کہ جے مسلمان ہوں اتنے ساڑھے کل کی وجہ اسلام 75 سال میں آنا 500 سال ہی بھی اسلام آ گیا نا میں مر بھی گیا تو میری قبر تے جتیاں آن کے ماری ہو. 500 سال کی ہی قوم اسلام آن سی جنہاں مقصدی بغاوت ہے. اللہ نے حبیب نے ہر سنت نال مذاق پکڑنا ہر سنت نال مذاق پکڑنا رسم رواجاں. ساڑھے ایک پیر بزرگوں حضرت آنگون شیخ ان ساڑھے پیر مختار الدین شاہ صاحب مدذلہ بڑی شخصیت ان میں انہوں نے ہاتھ بیعت ہوئے ہیں. ساڑھے شیخ ان حضرت فرمانے امت فساد نی پہلی بنیاد امت میں فساد کی پہلی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ سنت کو ترک کر کے رسم و رواج کو آگے کیا جائے گا. اب شادیوں میں رسمیں نکاح کے علاوہ نکاح جب ہوتا ہے نکاح میں آپ نے دیکھا کیا کیا جاتا ہے. نکاح ہوا یہاں مسجد میں اچھا نکاح میں آئے جی دعوت نکاح ہے عبادت ہے 4 5 10 آدمی اندر نکاح میں بیٹھے باقی بار پٹاخے شٹاخے کہن کے کھلتے ہیں جی
نکاح ہویا جی سنت داؤ یہ مارو جی پٹاخے پورے علاقے سرے تے چاگنو جی اے مجوسیانہ طریقہ علماء نے لکھا ہے مجوسیوں کا کام ہے پٹاخے پھوڑنا ہندوؤں کی رسم ہے پٹاخے پھوڑنا ہولی اور دیوالی پہ یہ حرکتیں کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے مگر کی وے جی مسلمان شادی نہیں سوائے ایک نکاح کے اور کوئی کام بھی آپ بتا دیں نکاح ہے اس کے بعد ولیمہ ہے اللہ کے محبوب نے جو ولیمہ بتایا وہ بھی ہم نہیں کرتے جڑی اللہ نے رسول گلہ دسیاں وہ میری ماما بہنا نہیں کرنیاں میرے پرہار نہیں کرنے نتیجہ کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے آ رہا ہے شادی اس وقت سب سے مشکل ترین کام نے دور صحابہ میں سب سے آسان ترین کام شادی کرنا تھا ایسے چلتے چلتے صحابہ راہ چلتے چلتے یہ سمجھ لو کہ یہاں سے میرا ناکہ جاتے جاتے صحابی نے راستے میں شادی کر لی اور پتہ بھی نہیں چلا کسی کو صبح مسجد میں آئے اللہ کے حبیب نے فرمایا عبد الرحمن آپ کے جسم کے اوپر کپڑوں پر لگا ہوا کلر بتاتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی فرمایا اللہ کے حبیب شادی کر لی ہے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب اللہ کے لاڈے بھی اس شادی میں تو انہاں جنا ختم میں انہاں اپنے رشتہ داراں سدو سی بہ کے 5 دہاڑے سوچنے اس نے نہ لکھی نہیں تو یہ نہ آیا ہی نہ ختمے تو ساڈے پیو نے مرنے تے بھی اس نہیں آنا ہی وہ ماں ختمے تے نہیں سدا نے جی مجھے نہیں بلایا جی ختم پہ میں اس کے باپ کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں گا یہ ہے مسلمان اور بابا تعزیت کرنا تیمارداری کرنا یہ مستقل سنت حبیب اور ثواب کا کام ہے اگر آپ نے اس نیت سے ایک اور میں گل کر کے گل مکانا اور بزرگ آخری گل کر سن اے یاد رکھو کہ ہن تسی آیا نا جی ختم قرآن نہیں محفل ہے تساں بھائی ذہن بنایا سی کہ چلو جی بچے دو حفظ کیتا انہاں 500 روپے دیواں 1000 روپے دیواں لوگ تحفہ دینے نا تحفہ دیتے ہیں اگر آپ اس نیت سے دے رہے ہو یہی نیت آپ کی ہوتی ہے وہ کیسے کہ لفافہ بتاتا ہے کہ آپ چور بازاری کر رہے ہیں آپ دکھاوا کر رہے ہیں کوئی ایسا لفافہ ہے جو دولہے کو دیا جائے حافظ صاحب کو اس پر دینے والے کا نام نہ ہو کیوں جی اور میں بزرگاں کو ہدیہ پیش کرنا تو تیرے نا جی مولانا غریب نواز چاچی تے فلانا علامت الدار تے کے ان آگے وڈا بڑھنا مقصود ہے کہ ویکن تاکن بڑا محبت کرنا تے خفیہ میں دینا نہیں چاہنا کہ میرا نان ہویا تو بھائی میرا نان نہ ہو سی اور یہ لوگ لفافے کیوں دینے اتنے نہ لکھنے کہ ایک کہنے کا مقصد ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب 500 روپے آپ اس دفعہ لے لیں جب میرے بچے کی شادی ہوگی 1000 آپ نے لوٹانا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے اور پنجاب میں کئی علاقوں میں سندھ میں ایک جگہ روٹی کھانے کی آدمی نے چلیں گے دروازے تے اسی تو مولوی ہیں بھائی اسی تو آنے آسان دیو دینے والا ساڑھے کو کام نہیں اے میرا بچہ بیٹھے علی معاویہ ماشاءاللہ میں اس بچے نے ختم قرآن ہے لوگ خان جی مولانا صاحب کے بیٹے کا ختم کوئی 500 کوئی 1000 میں کہا جتنے مرضی نہیں دو میں روپیہ نہیں موڑنا نے ہاں جتنے مرضی نہیں دو لاکھ دو ہم 1 روپیہ واپس نہیں کرے اور آج تک میں نے روپیہ نہ دیا ہے نہ دینا ثواب سمجھتا ہوں کیوں جی حوصلہ افزائی کس چیز کا نام لالچ آج بیٹی کی شادی ہے 1 درجن پیالیاں دو کل 2 درجن وصول کرو یہی رشوت ہے یہ نیوتا اسی لیے علماء نے گناہ لکھا ہے سود لکھا ہے کہ آپ 10,000 دے رہے ہو 15 لینا چاہتے ہو اس نیت سے دیتے ہو اور یہی نیت میرے بھائی ہوتی ہے شادیوں میں تعاون کی اور بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں میرے پاس ایک آدمی آج ہمارا رشتہ دار مر گیا میں 2 دیگا پکانا چاہنا میں کہو سا نغد پیسے چاہ دے کچھ چینی کے نان سے ان کو کہو آنا نہیں جی استاد جی اچھا نہیں لگنا میں کیوں اچھا نہیں لگنا آنا چاچی اور دیگا پکائیاں تو میں نہ پکائیاں تو میری ناک کٹی ویسی چل بھائی دیگیں پکاؤ نام نمود کرو مگر جب آئے گی دین والوں کی باری تو پھر بھائی ہاتھاں بن کے نکاح دیکھو یہ ختم ہویا نا کتنا خرچہ ہویا کتنا خرچہ اے بریانی شرانی پکی جی کوئی اے ساری عوام خلاصون 25 30 40 50 ہزار لاسون تے بچہ پڑھا کس کو نہیں جی استاد کون ہے تو سنا کون سے استاد ہیں آپ کے پاس بڑا ہے تو ساں کیڑی چابی دیتی نے کارا نہیں کچھ ملا نہیں کچھ بھی نہیں بس اوسی کی ان آ کے حضرت ماشاءاللہ آپ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھا رہے ہیں بڑے خلوص کر کے اساں بابا کرنے خلوص کر کے اساں بابا کرنے جی حضرت آپ کا بڑا خلوص ہے میرے پاس ایک آدمی آیا تنخواہ کتنی ہے جی آپ کی میں نے کہا جی 5000 مسجد تنخواہ دیتے وہ جی مولویہ نے پیسے جو بڑی برکت ہونی ہے میں نے پوچھا بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے کہتا ہے میری 50,000 ہے میں نے کہا آپ 50,000 بے برکت مجھے دیا کریں میرا 5,000 آپ برکت لے لیا کریں چل بھائی چھٹی کر لو نا مولویوں کے پیسوں میں برکت ہے 5,000 روپے حضرت خلوص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں حضرت خلوص کے ساتھ لگے اور آپ فلوس کے ساتھ لگے ہوئے
مسئلہ یہی ہے. اب یہ قاری صاحب کیا ہے جی, ایک جوڑا چاہتے سوس, ایک اتر چاہتے سوس, ایک چپلا نہ جوڑا, ایک ٹوپی شوپی دے کے آنکھ سے جڑے حفظ کرائی, بس تیرا حق ادا ہو گیا. تے لوکاں کی وجہ دکھاوے کرنے سے کہتے کہ ہار آ گئی نہیں بھائی انہاں تے پیسہ خروج, اے فضول کتنیا خرچے پہ کرنے, ٹیٹ والے وکرے اور ساؤنڈ والا اے مفت کرسی, اے ہن اتھوں تاں نے کڑی تو سکلو 8-10,000 روپے چھل کے کھڑسی نے, اے کینسی تو سکلو کرسیاں نے پیسے کی نہیں سنے. تے اے سارے کام اسی پہ کرنے تے دین والی گل نہیں. تے جمعے نے آخری گل, ہن اسی او مسلمان آ نا. میرے ایک دوست نے بتایا کہ میرے پاس 500 کا نوٹ تھا مولانا صاحب, یا کچھ چھوٹا نوٹ تھا, وہ پھٹا ہوا تھا, ٹیپیں لگی ہوئی تھی. میں جس جگہ دیتا تھا واپس ریجیکٹ, نہیں چلتا. میں نے ایک آدمی سے کہا یار یہ تو چلتا نہیں ہے, کیا کروں؟ اس نے کہا ایک بینک میں نے ایسی پاکستان میں دیکھی ہے جس بینک میں ہر قسم کا پھٹا پرانا ٹوٹا پھوٹا نوٹ چلتا ہے. اس نے کہا وہ کون سی بینک ہے؟ اس نے کہا جمعے کے دن جو ڈبہ گھومتا ہے اس ڈبے میں ڈال دو, کوئی پرواہ نہیں. اور پھٹا پرانا جڑی بینک نہیں نوٹ کی نہیں, وہ اللہ نے نہ پہ پانا کہ جا خفیہ اور ٹوٹیا نوٹ فرشتیاں قیامت دے تاڑے آندے داخل ہی دوسا تو نوٹ دیتے ہیں, اور یہ نوٹ ٹوٹیا دیتی ہے یہاں. اللہ نے نہ تے ٹوٹیا نوٹ تو اس تاڑے تو ڈنے لگ سن. اللہ نے نہ تے کھری چیز نہیں دیڑی, اللہ نے نہ تے دیسا تو جمعے نے تاڑے چندہ گھوم رہا ہے, 500,000 پانے موت پہ نہیں ہے, رسمہ رواجہ جو لکھت روپے لا چھوڑ سا, مگر جس وقت جمعہ میں وقت آتی تو ڈبے نے 50 روپے جی. حضرت میں بڑا مسیحی نال تعاون کرنا, کتنے کوئی 50 روپے پانے ہیں جی ہر جمعے نے. وہ ایک آدمی ہے نا کنجوس جاتے صرف دانا نوٹ ڈبے چ پاوے, 50 نہ قدری پایا. ایک تاڑے جیب جو کڈس نوٹ, جیب سے نکالا نوٹ, ڈبے میں ڈال دیا 10 کا, ڈبے والا آگے چلا گیا, اس کی جیب سے 1000 کا نوٹ نیچے گر گیا. پیچھے آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس نے 1000 کا نوٹ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اب اس کو نہیں پتا کہ یہ نوٹ میرا ہے یا اس کا, وہ سمجھا یہ پیچھے والا چندہ دینا چاہتا ہے, اپنا 1000 نوٹ ڈبے میں ڈال دیا. بعد یہ پتہ لگا کہ بھائی نوٹ اپنا جا کدے بے ہوش ہو گیا. وہی تو 1 سال نہ چندہ کٹھا گیا کولو. ہم مسلمان ہوئے, مسجد کے ساتھ ڈرامہ, مدرسے کے ساتھ ڈرامہ, دین والوں کے ساتھ ڈرامہ, پھر بہار مانگتے. بابا دین والے نہ مذاق, مدرسے نہ مذاق, مسجدیاں نہ مذاق کر سو نہ جی. اللہ تگنی نہ ناچ نچاسی نے ایسا سے رسم تو ہٹ کے, رواجہ تو ہٹ کے مسلمانوں کم کر سو. میری ماما پینا کر سن, میرے برا کر سن, تو انشاءاللہ امید ہوں ہزارے نے ہون, پنڈی نے ہون, پشور نے ہون, بلوچستان نے سن کامیاب. اگر نہ کر سو تو اے جی آپ سو جی, اے جی 5 سالہ بعد الیکشن آسنا, حضرت جی بس جی صحیح ہے. اور دیکھو میری وار آئیے نا, اے نور الحق صاحب کدے 3 گھنٹے بھی تقریر کرنے ہے نا, اوٹی کا لانا نہیں ہے. وہ انجیکشن ان کے پاس جو تھا نا, وہ انجیکشن نہیں, یہ بروفن کی گولیاں آپ کو دے رہے تھے, اور میرے پاس انجیکشن تو بھی ابھی مجھے والا ٹیکا, اور ٹیکے لگنے لگے تھے پرچی آگئی وزرت کانٹ وقت کامنا کی فٹ بال کھیلنے ہیں ویسو, یا کو کوڈی کھیلنے ہیں نہیں ویسو, یا وہ جہاد انہا بار تو روٹی کھا دوں دے بار. چل بھائی لگے ہی کام, ساری راتیں نہیں کرنا, انہاں بٹھاؤ بھائی آج پوری رات صبح نے ٹائم تک کھانا کھلاؤ نے. میں اپنی گل مکانا, حضرت نے تھوڑی جی گفتگو کر کے, تھوڑی نہیں جی میں حضرت کیوں تھوڑی آگا, میں بہت ساری کی تھی, تسی بھی 2 گھنٹے لاؤ. الحمدللہ کھلی گفتگو کرو تاکہ انہاں نے بھی جڑا چاولا نہ مجمع ہوا حال ہو جائے انشاءاللہ. اللہ پاک عملی توفیق ہے.